یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ ساون کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جلدی امراض کافی تیزی سے پھیل رہی ہیں، لوگوں کو مختلف قسم کے انفیکشن کا مرض بھی لاحق ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں ماہر امراض جلد ڈاکٹر عبدالقدوس بٹ صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ اس سے پہلے بے نظیر جنرل ہسپتال میں شعبہ امراض جلد میں HOD کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں، کافی عرصے سے اپنے اس شعبے سے منسلک ہیں اور نہ صرف عام عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں بلکہ مستحق اور نادار لوگوں کے حوالے سے بھی ان کا نام راولپنڈی میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جب ہم آپ کے پاس آئے اس کلینک میں تو میں نے کافی لمبی لائن دیکھی کہ آپ آج کے دن بھی بالخصوص جمعے کے ٹائم بھی کہ کافی مریض ایسے ہیں جو آئے ہوئے ہیں اپنے علاج کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ نے اس دوران ہمیں یہ ٹائم دیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں کس قسم کے امراض مریضوں کو لاحق ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا، اصل وجوہات کیا، لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ایک دم سے؟ اصل میں جو سکن ہے یا جلد ہے یہ جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، یعنی کہ آپ میجر کریں تو کسی لحاظ سے بھی یہ سب سے زیادہ جسم کو کور کر رہا ہے اور اس چونکہ باہر کی انوائرمنٹ سے جلد کا کانٹیکٹ سب سے زیادہ ہے تو امیڈیٹلی سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہیں وہ جلد پر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گرمی کا سیزن ہے تو گرمی ایفیکٹ کرتی ہے، سردی کا سیزن ہے تو سردی ایفیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ ساون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اصل میں اس میں نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ان دنوں میں پرابلم ہوتا ہے وہ ہے لوگوں کو ہیٹ ریش، جو ہمارے یہاں پرکلی ہیٹ یا پت مشہور کہتے ہیں، تو یہ بچوں میں بڑوں میں چونکہ میجارٹی لوگوں میں ہمارے یہاں AC کی فیسلٹی تو نہیں ہے تو ظاہر ہے اس گرمی کی وجہ سے بچوں میں یا بڑوں میں یہ ہیٹ ریش پیدا ہوتا ہے۔ اور ہیٹ ریش یہ نہیں ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے، تو بیسیکلی گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب جب وہ ہوتا ہے پھر بچے خارج کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک کامن سا پرابلم ہے، اس میں محلے میں ہر ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو پرابلم ہے ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ آج کل جو بڑی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ہے کہ لوگوں میں فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہے، جس کو تدر بہت کہتے ہیں، وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور اس کی بیماری جو ہے وہ بڑی ریزسٹنٹ ہوئی ہے۔ ہم بیسٹ دوائی بھی دیتے ہیں تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ ہمیں پرابلم بہت زیادہ فیس ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ دوائیاں بھی اثر انداز نہیں ہو رہی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فنگل انفیکشن اسپیشلی جو تدر ہے وہ اس یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی، اور اس کی جگہ اکثر اسٹیرائڈ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی ریزسٹنٹ ہو کے ہمارے اسکن اسپیشلسٹ تک پہنچتے ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ، کوئی مریض ہے اس کو ٹریٹمنٹ ملی، اسے آدھی ٹریٹمنٹ لی چھوڑ دی، پھر دوبارہ ٹریٹمنٹ لی، پھر تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مریض اتنا خراب ہو کے اسپیشلسٹ تک پہنچتا ہے کہ دوائیاں کام کرنا بند کی ہوئی ہوتی ہیں، دوائیاں بدل بدل کے ہم لکھتے ہیں، لیکن بڑا مشکل آج کل جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے کہ فنگل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور پھر
انفارچونیٹلی کوئی دوائیاں ایکسپینسو بھی بڑی ہیں, لوگوں کی پہنچ سے باہر بھی ہیں, تو وہ بھی ایک پرابلم اوائڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, اکثر ہم نے, بلکہ ہم سے بھی لوگوں نے رابطہ بھی کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کے ماہر کے حوالے سے رائے بھی مانگتے ہیں وہ, تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں میں بالخصوص یہ وہی ہوتا ہے جو پاؤں میں دانوں کی صورت میں اور انگلیوں کے سینٹر میں یہ ساری چیزیں, یہ جو ہے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے, یا ہماری خواتین ہے زیادہ, یا جو وضو کیا اور پاؤں پراپر صاف نہ کیے اور جرابیں پہن لی, تو پاؤں کے درمیان میں یہ فنگل انفیکشن ہو ہے, اس کو ٹینیپیڈس بولتے ہیں, اور یہ بڑا قابل علاج مرض ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ کامن ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ شوگر کے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور کس قسم کی جلدی امراض ہیں جو آپ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, اور ان کی وجوہات اور احتیاط کا طریقہ لازمی بتائیے. جو مختلف کیٹیگری نا, بچوں کی بیماریاں علیحدہ ہیں, جو ہی بچہ 10 سال سے اوپر چڑھتا ہے اس کی پرابلم کچھ اور شروع ہو جاتی ہیں, وقت کے مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم فیس کرتے ہیں آج کل, جو 10 سے 15 سال کی عمر یا 15 سال سے 20 سال کی عمر میں بچوں کے چہرے پر دانے بہت سے نکلتے ہیں, ایکنی بہت زیادہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہ بھی میڈیسن کوئی 1 دن یا 2 دن کتنی ہوتی, کافی لمبی میڈیسن لینی پڑتی ہے. تو بہرحال ایکنی ایک ایسا پرابلم ہے جو بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور خواتین میں اکثر پرابلم یہ ہے کہ چہرے پر چھائیاں پڑنا. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کی چونکہ پہنچ سے باہر ہے دوائیاں, اس لیے رزلٹ بھی خاطر خواہ نہیں ملتے. اور ابھی تو ڈاکٹر صاحب حکومت نے آزاد کر دیا ہے یہ آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو, اور سارا کہ وہ اپنے ریٹ خود سے مقرر کریں. تو اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی, بلکہ کل مجھ سے ایک دوست نے شیئر کیا کہ وہ ونٹو جینو بام کچھ 100 روپے 80-90 روپے اس طرح ہول سیل سے بکتا تھا, اور 100-125 روپے اس کی قیمت تھی, وہ ایک دم سے 275 روپے ہو گئی ہے, جو عموماً استعمال گھروں میں ہو ہی رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اب تو وہ ریٹ مزید آپ کی بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو. دیکھیں جی, یہ سمپل پیراسٹامول گولی یا خارش کی پیریٹان ٹیبلٹ ہے, یہ جہاں پر 1 روپے کی 10 ملتی تھی, اب 10 روپے کی 1 ملتی ہے. تو یہ تھوڑا سا پرابلم تو ہے. دوائیاں مہنگی ہیں, صرف دوائیاں خالی مہنگی نہیں ہیں, پاکستان میں ہر چیز پہنچ کے باہر ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, ایک تو آپ پرائیویٹ بھی کام کر رہے ہوتے, مریضوں سے رابطے میں ہیں, اور سرکاری آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ آپ نے سرکاری ہسپتال میں وقف بھی کیا. یہ بتائیں کہ یہ جو مریض آتے ہیں یہ پراپر کتنے فیصد ایسے مریض ہوتے ہیں جو بس دوران علاج ہی بھاگ جائیں اور وہ کہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا؟ دیکھیں جی, آپ کی بات سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جو مرضی ہو پاکستان کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں چاہے جتنی ہی رش ہو, پرائیورٹی یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے. بے شک وہاں پر ادویات کم ملتی ہوں, لیکن آپ کو ڈاکٹروں کی جو پہنچ ہے نا, دیکھیں وہاں ہر قسم کا ڈاکٹر کنسلٹنٹ اویلیبل ہے. بالکل صحیح. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر بندے کو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ضرور علاج کرانا چاہیے. بالکل صحیح. کچھ نہ کچھ تو دوائی ملتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب پرائیویٹ کلینک میں آتے ہیں تو نہ انٹر ہوں گے باہر نکلیں گے ان کا منیمم 1000 روپیہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آپ نے 10 روپے 2 روپے 1 روپے کی فری پرچی بنوائی. بالکل صحیح. اور فری دوائی پکڑ کے باہر لے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کی پرائیورٹی رکھنی چاہیے لوگوں کو, اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی ادویات تک پہنچ نہیں ہے ان کو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ضرور جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. باقی جہاں تک پرائیویٹ کلینکوں کا تعلق ہے, دیکھیں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں اگر یہ ڈاکٹر نہ ہو تو آپ کو آج میں بتاؤں کہ انگلینڈ میں, امریکہ میں کورونا کے دوران ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا. ٹھیک. اور پاکستان کے اندر یہ محلے میں ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ ہمارا
کورونا کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم کولیپس نہیں ہوا. بالکل صحیح. آپ کمپیئر کر لیں کہ پاکستان کے اندر ڈیتھ ان کے مقابلے میں نیگلیجیبل ہوئی ہیں. بالکل. اگر وہاں 1000 ہوا ہے تو یہاں پر 2 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ آپ کریڈٹ دیں ہمارے محلے کے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو, جنہوں نے فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوا. بے شک بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, جلدی امراض میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم یہ جو کسی کے کپڑے اترن پہن لیتے ہیں, اور دوسرا یہ جو لنڈے کے جو کپڑے آتے ہیں یہ پتہ نہیں کس حساب سے کن لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی یہ جلدی امراض پھیل رہے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو اس طرح پھیل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اگر کوئی لنڈے کے کپڑے لیتا ہے نا تو اس کو پہلے پراپر دھوئے. بالکل ٹھیک. استری کر کے پہنے. نمبر 1 یہ بڑی امپورٹنٹ. لنڈے کے کپڑے پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 25% لوگوں کا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں سردیوں میں اگر لنڈے کے سویٹر لوگ نہ پہنے تو کہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں, گرم نہیں ہو سکتا. یا یہ شوز جو مل رہے ہیں تو یہ اگر نہ پہنے تو کہاں سے خریدیں. لیکن لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ اگر یہ پہنتے ہیں تو ان کو پراپر صفائی کر کے دھو کے پہنے. پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پراپر احتیاط کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ جلدی امراض میں کتنے فیصد ایسے اس میں مرض ہیں یا وہ کہ جو ایک سے دوسرے فرد تک منتقل ہو جاتے ہیں, کوئی ہے؟ دیکھیں جلدی امراض کی میجارٹی بیماریاں جو سامنے نظر آتی ہیں وہ ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی ہیں. اچھا. چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو, چاہے وہ فنگل انفیکشن ہو, چاہے وہ وائرل انفیکشن ہو, وہ ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہے. چکن پاکس ہے دوسرے کو لگ جاتی ہے. امپیٹائگو ہے دوسرے کو لگ جاتا ہے. تدر ہے وہ دوسرے کو لگ جاتا ہے. تو میجارٹی پرابلم سکن کی ایسی ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کون بیچارہ اس میں متاثر ہے, کیونکہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے جسم میں کوئی ایسی کوئی ایک مرض لاحق ہوا, تو بچاؤ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین؟ ایک ڈسٹنس, فاصلہ. اچھا ٹھیک. دیکھیں نا جی جتنا آپ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو آپ کو بہت سی امراض سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جتنا کانٹیکٹ کلوز ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں جو خارش کی بیماری ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک چرپائی پر 3 بچے لیٹے ہوئے ہیں. بالکل تو ظاہر ہے بیماری پھیلے گی. جی بالکل. تو اگر یہ ڈسٹینس رکھیں تو ایک سے دوسرے میں بیماری نہیں پھیلتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو اس کا جو دوران یہ جو علاج ہے, یہ جو علاج کا جو سلسلہ ہے, یہ صرف ادویات تک ہی ہے یا اس کے لیے بھی جس طرح باقی کسی میں کوئی آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی خاص قسم کی کوئی ایسی میڈیسن انجیکشن؟ دیکھیں جی جہاں تک سکن کی بیماریوں کا تعلق ہے, میجارٹی بیماریاں ایسی ہیں جو قابل علاج ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا فرض کریں کہ کوئی گلٹی سی بن گئی ہے یا ان میں آپریشن کی ضرورت ہے. زیادہ تر سکن کی بیماریوں میں کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. جلدی امراض کے لحاظ سے باقی کاسمیٹک جو ہے خوبصورتی کرنے کے لیے وہ تو ایک فیلڈ ہی لگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جلدی امراض میں کوئی بہت بڑا آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ناظرین, آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی, ڈاکٹر عبدالقدوس بٹ صاحب نے نہ صرف بڑے اچھے انداز میں ہمیں محتاط رہنے کا بھی بتا دیا اور وہ جو امراض جو روزمرہ لوگوں میں لاحق ہے اس سے بھی آگاہی دی. میں سب سے پہلے یہ اپنے مہمان ڈاکٹر عبدالقدوس بٹ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے اجازت بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ہمیں کوئی ٹائم دیتے رہیں تاکہ کسی بھی ایک ہم مرض پہ اور جو حالات چل رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے یہ آگاہی حاصل کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.